السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بجلی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اے سی اور ایک ڈی سی؟ لیکن سوال یہ ہے دونوں میں کیا فرق ہے، کون سا کرنٹ زیادہ خطرناک ہے اور ان کی ہسٹری کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آسان اردو میں سیکھے گا کہ اے سی اور ڈی سی کرنٹ میں کیا فرق ہے اور ان کی تاریخ کیا ہے اور کون سا بجلی ہمارے گھروں، گاڑیوں اور موبائلز میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ الیکٹریکل فیلڈ سے وابستہ ہے یا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں، اپنا پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ تو چلو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پریزنٹیشن کی اسکرین جو ہم نے آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو الیکٹریکل کرنٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، اے سی الٹرنیٹنگ کرنٹ اور ڈی سی ڈائریکٹ کرنٹ۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اے سی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں فریکوینسی انسانی دل کے دھڑکن کے قریب ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ڈی سی کرنٹ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کرنٹ مسلسل ایک ہی سمت میں بہتا ہے اور جسم کے عضلات کو لمبے وقت تک متاثر کرتا ہے۔ اس پریزنٹیشن میں ہم اے سی اور ڈی سی کرنٹ کے خطرات کا موازنہ کرے گا تاکہ حفاظت کے بہتر اقدامات کیا جا سکے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنے پریزنٹیشن کی۔ دوستو یہ ہمارا کی کوشچن ہے، سوال کمپیئر دا ہسٹری، شاک ایفیکٹس اینڈ practical use of AC and DC current, which one is more danger and why؟ اے سی اور ڈی سی کرنٹ کی تاریخ، جھٹکے کا اثرات اور عملی استعمال کے لحاظ سے دونوں میں کیا فرق ہے، وضاحت کریں کہ کون سا کرنٹ زیادہ خطرناک ہے اور کیوں۔ تو چلیے دوستو سیکھتے ہیں اس کو۔ تو بات کرتے ہیں دوستو ابھی ہسٹری آف ڈی سی کرنٹ کی۔ ڈی سی کرنٹ کی تاریخ، انوینٹر ایجاد کرنے والا Thomas Edison is credited with developing and promoting the DC electrical system۔ تومس ایڈیسن کو ڈی سی کرنٹ کے فروغ اور تجارتی سطح پر راج کرنے کا سہارا جاتا ہے۔ مثال، ایڈیسن نے نیویارک میں پہلی پاور اسٹیشن ڈی سی کرنٹ کے ذریعے چلایا اور تومس ایڈیسن 1847 میں پیدا ہوا اور 1931 میں وفات پا گیا۔ When was it invented؟ یہ کب ایجاد ہوا؟ ایڈیسن launched the DC system in the 1880s۔ 1880 کی دہائی میں تومس ایڈیسن نے ڈی سی سسٹم کو متعارف کروایا جس سے شروع میں شہروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ When was it launched؟ اسے کب لانچ کیا گیا؟ In 1882, Edison established the first commercial DC power station in New York City۔ 1882 میں ایڈیسن نے نیویارک میں دنیا کا پہلا تجارتی ڈی سی پاور اسٹیشن قائم کیا۔ مثال، یہ پاور اسٹیشن براہ راست تاروں کے ذریعے آس پاس کے گھروں کو بجلی فراہم کرتا تھا۔ When did it become widely used؟ کب بڑے پیمانے پر استعمال ہوا؟ ڈی سی current was widely used locally, especially urban areas, during the 1880s and 1890s۔ 1880 اور 1890 کے دہائی میں ڈی سی کرنٹ کو شہری علاقوں میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا تھا۔ مثال، ڈی سی کرنٹ چھوٹے علاقوں میں مؤثر تھا لیکن لمبے دور کے لیے کارآمد نہیں تھا۔ تو دوستو بات کرتے ہیں ابھی ڈی سی ڈائریکٹ کرنٹ flows continuously in one direction with no frequency۔ ڈی سی کرنٹ ایک ہی سمت میں مسلسل بہتا ہے، اس میں کوئی فریکوینسی یا سمت کی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ براہ راست رو ہے۔ Found in batteries, solar panels, mobile devices and electric vehicles۔ ڈی سی کرنٹ ہمیں بیٹریوں، سولر سسٹمز، موبائل فونز اور الیکٹریکل گاڑیوں میں عام طور پر ملتا ہے۔ یہ چھوٹے اور پورٹیبل آلات میں استعمال ہوتا ہے۔ The shock from DC lasts longer, increasing the likelihood that the person's hand will stick to the source۔ ڈی سی کرنٹ کا جھٹکا زیادہ دیر تک قائم رہتا ہے جس سے متاثر شخص کا ہاتھ کرنٹ والے آلہ یا تار سے سخت ہو مسلز چپک جا سکتا ہے کیونکہ پٹے جاتے ہیں اور حرکت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔
If the DC voltage is 48 volt or higher, muscles lock, involuntary muscles contraction can occur. अगर डीसी वोल्टेज 48 वोल्ट या इससे ज़्यादा हो जाए तो पट्टों में जकड़न हो जाता है, मसल लॉक और जिस्म अपनी हरकत खो देता है जो बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है. In some cases, DC shock may require medical treatment such as an injection or cardiac care. कई मरतबा डीसी करंट का झटका इतना शदीद होता है कि इसके बाद पूरी तौर पर तबी मदद जैसे इंजेक्शन या दिल का इलाज देना पड़ता है. जो ये तस्वीर आप देख रहे हो ये डीसी करंट की वेव फॉर्म ज़ाहिर करती है. ये सीधा लकीर हमें बताती है कि डीसी करंट वक्त के साथ एक ही लेवल बरकरार रहता है, ना कम होता है ना ज्यादा और ना ही अपनी सिमत बदलता है. इसीलिए उसे डायरेक्ट करंट यानी बराह रास्त करंट कहा जाता है जो बैटरी, मोबाइल और सोलर सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है. अगर सादा अल्फाजों में मैं बोलूँ, ये ग्राफ बताता है कि डीसी करंट एक मुसलसल मुस्तहकम और यकसा करंट है. तो दोस्तों आप बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एसी करंट की. इन्वेंटर इजाद करने वाला Nikola Tesla is credited with inventing and developing the AC electric systems. Nikola Tesla को AC सिस्टम का इजाद करने वाला और तरक्की देने वाला तस्लीम किया जाता है. इसलिए दुनिया भर में निकोला टेस्ला को AC सिस्टम की इजाद और तरक्की का असल बानी और रहनुमा माना जाता है. निकोला टेस्ला 1856 में पैदा हुआ और 1943 में वफात पा गए. When was it invented? ये कब इजाद हुई? टेस्ला developed the AC induction motor and system around 1887 to 1888. निकोला टेस्ला ने 1887 से 1888 के दरमियान AC इंडक्शन मोटर और AC सिस्टम पर काम शुरू किया. यही वो वक्त था जब AC करंट की जदीद इस्तेमाल की बुनियाद रखी गई. When was it launched? इसे कब लॉन्च किया गया? In the 1890s, George Westinghouse commercially introduced Tesla's AC systems. 1890 की दहाई में जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला के एसी सिस्टम को तिजारती तौर पर लॉन्च किया, यानी उसे आम इस्तेमाल के लिए मुतारुफ करवाया. When did it become widely used? कब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ? By the late 1890s and early 1800s, AC current started replacing DC because it was more efficient for transmitting electricity over long distances. 1890 के आखिर और 1900 के शुरू में AC करंट ने DC करंट की जगह लेना शुरू की क्योंकि ये लंबे फासले तक बिजली पहुंचाने में ज़्यादा मुअस्सर साबित हुआ. यानी एक शहर से दूसरे शहर बिजली मुंतकिल करना एसी सिस्टम के ज़रिए आसान और कम खर्च हो गया. अब बात करते हैं एसी. Alternating current operates at a frequency of 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज. एसी करंट ऐसी बरकी रो है जो 50 या 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर काम करती है, यानी ये हर सेकंड में 50 या 60 बार अपनी सिमत बदलती है. ये बदलती हुई रो घर और दफ्तरों में इस्तेमाल होती है. The direction of current changes 50 और 60 times per second. ऐसी करंट की ख़ास बात यह है कि इसकी सिमत हर सेकंड में 50 या 60 बार आगे पीछे होती है. इसे इसलिए अल्टरनेटिंग यानी मुतबादिला करंट कहा जाता है. The human heart beats at approximately 60 to 70 bpm, which is why AC can disturb the heart's rhythm. इंसानी दिल की धड़कन तकरीबन 60-70 बार फी मिनट होती है, जो एसी करंट की फ्रिक्वेंसी के करीब है. इसलिए एसी करंट दिल की धड़कन में गड़बड़ पैदा कर सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकती है. Shock from AC is usually called stronger, but there is a higher chance of the person letting go quickly.
AC کا جھٹکا عام طور پر شدید محسوس ہوتا ہے، لیکن چونکہ کرنٹ کی سمت بار بار بدلتی ہے، اس لیے متاثر شخص کا ہاتھ اکثر جلدی چھوٹ جاتا ہے، جو ایک حفاظتی پہلو بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ AC کرنٹ کی ویو فارم ہے، جسے ہم سائنو ویو بھی کہتے ہیں۔ AC کرنٹ ایک ایسا کرنٹ ہے جو وقت کے ساتھ اپنی سمت اور مقدار بدلتا رہتا ہے۔ جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، A سے B تک مثبت ہوتا ہے اور B سے C تک نیگیٹو رہتا ہے، پھر C سے D تک پازیٹیو یعنی مثبت اور D سے E تک مائنس رہتا ہے، منفی۔ تو ہمارا سائیکل جو ہے نا A سے C تک ایک سائیکل ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے اور C سے نیا سائیکل شروع کرتا ہے، پھر E پہ دوسرا سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا، اسے ہم ایک سائیکل کہتے ہیں۔ یعنی کرنٹ نے ایک بار مکمل اوپر نیچے جا کر اپنی حالات دہرائی، یہی مسلسل تبدیلی اسے الٹرنیٹنگ کرنٹ بناتی ہے، جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے، جیسے پنکھے، لائٹ اور دیگر آلات میں۔ اگر سادہ الفاظوں میں یہ بتاؤں کہ اقرا ہم کو کیا بتائی، یہ ویو بتاتی ہے کہ AC کرنٹ ایک زندہ لہرتا ہوا کرنٹ ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا۔ تو اب بات کرتے ہیں سمری ٹیبل، خلاصے کا ٹیبل۔ کرنٹ ٹائپ، کرنٹ کی اقسام: AC الٹرنیٹنگ کرنٹ یعنی AC متبادلہ کرنٹ، DC ڈائریکٹ کرنٹ یعنی DC براہ راست کرنٹ، شوک انٹینسٹی جھٹکے کی شدت، فولٹ اسٹرانگلی جھٹکا زیادہ محسوس ہوتا ہے، DC شوک انٹینسٹی کنٹینیوس ہینڈ مسٹیک جھٹکا مسلسل ہوتا ہے، ہاتھ چپک سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی فریکوینسی نہیں ہوتا، اپ ڈاؤن نہیں ہوتا، تو اسی لیے اس کا ایک ہی لہر میں کرنٹ آ رہا ہے، تو اس میں ہاتھ چھوٹنے کا چانسز بہت کم ہوتا ہے۔ افیکٹ آن ہارٹ، دل پر اثر، سگنیفیکنٹ افیکٹ، دل کی دھڑکن پر شدید اثر، اور DC کا لیس افیکٹ بٹ سیویر شوک، دل پر اثر کم لیکن جھٹکا شدید ہوتا ہے۔ ڈینجر لیول ماڈریٹ درمیانہ خطرہ، مور ڈینجر DC زیادہ خطرناک، اس میں کوئی فریکوینسی نہیں ہوتا اس لیے بہت زیادہ ڈینجر ہوتا ہے، تو ہمیشہ DC میں جب آپ کا 48 وولٹ سے زیادہ ہو جائے تو لہٰذا اس کا حفاظت بہت کرنا چاہیے، اس میں کرنٹ زیادہ لگتا ہے۔ یونیک پوائنٹ ان اور ویڈیو، خصوصی پوائنٹ ہماری ویڈیو کا: Most people believe that AC is more dangerous, but in reality, DC current is more hazardous because it flows continuously in one direction and can cause the hand to stick. زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ AC کرنٹ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت DC کرنٹ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ ایک ہی سمت میں مسلسل بہتا ہے اور اس کا جھٹکا ہاتھ کو چپکا دیتا ہے۔ If the DC current is above 48 volt, treatment such as injection or even cardiac care may be required after the shock. اگر DC کرنٹ 48 وولٹ یعنی 48 وولٹ سے زیادہ ہو تو بعض صورتوں میں متاثر شخص کو انجیکشن یا دل کا علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو DC کرنٹ اگر 48 وولٹ سے زیادہ ہو تو اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ DC کرنٹ ہمیشہ بہت خطرناک ہوتے کیونکہ اس میں کوئی فریکوینسی نہیں ہوتی، اس کا کرنٹ ایک ہی سمت میں بہتا ہے، اس میں کوئی اپ ڈاؤن فریکوینسی نہیں ہے، لہٰذا احتیاط کیجیے، سیفٹی فرسٹ۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو AC اور DC کرنٹ کی تاریخ، فرق اور خطرات کے بارے میں واضح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ تومس ایڈیسن نے DC کرنٹ کو متعارف کروایا، لیکن نکولا ٹیسلا کا AC سسٹم دنیا میں کامیاب ہوا کیونکہ یہ لمبے فاصلے تک بجلی پہنچانے میں زیادہ مؤثر تھا، اور جہاں تک خطرے کی بات ہے تو DC کرنٹ مسلسل بہاؤ کی وجہ سے جسم کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو، لائک کریں، کمنٹس میں اپنا رائے دیں اور FI الیکٹریکل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔